تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الحاد کا سبب کیا ہے، لوگ ملحدین کی طرف کیوں لوگوں کا رجحان زیادہ ہے اور لوگ الحاد سے کیوں متاثر ہوتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کالج اور یونیورسٹی کے جو نوجوان ہوتے وہ الحاد سے کافی متاثر ہوتے ہیں، اور کافی جو بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں کالج اور یونیورسٹی کے، وہ اکثر ملحدین ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے قرآن مجید اور احادیث سے دوری کی بنیاد پر یہ لوگ الحاد سے متاثر ہو کر ملحدین بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی مدرسہ کے اندر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مولوی صاحب یا کوئی طالب العلم وہ الحاد کے فتنے کا شکار ہوا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اور اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگ مدرسوں میں الحاد سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر بات آپ سمجھ رہے ہوئے نا تو پھر میرے باتوں کا جواب دینا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر الحاد سے متاثر ہونے کا جو دوسری سبب ہے، لوگ الحاد سے کیوں متاثر ہوتے ہیں، لوگ الحاد کو کیوں قبول کرتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن اور حدیث سے دور ہونے کی بنیاد پر لوگ الحاد سے متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر دو، خواہش پسندی، لذت پسندی، یعنی انسان کے اندر جب خواہش نفس کا دخل ہوتا ہے تو وہ الحاد سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اسلام نے تو ہمیں بد نظری سے منع کیا ہے، اسلام نے ہمیں غیر محرم کے ساتھ باتیں کرنے سے منع کیا ہے، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے منع کیا ہے، اور انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی غیر محرم کو دیکھ لیں۔ تو اس پابندیوں کے اندر جب انسان نظر غور فکر کرتا ہے تو وہ اپنے خواہش پسندی اور لذت پسندی کی بنیاد پر وہ الحاد سے متاثر ہو کر الحاد کو فالو کرنے لگتا ہے۔ اور نمبر تین، ہمارے بعض علماء کرام اور بعض طلباء کرام کے رویے کی وجہ سے لوگ دینی اسلام سے متنفر ہو کر الحاد کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اور طلباء کرام، ہم اکثر سب سے پہلے میں اور بعد میں ہماری جو ذہن ہوتی ہے نا وہ کافی حد تک محدود ہوتی ہے، ہم کسی کی غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میں ایسا ہوں کہ میں غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ اچھے باتوں کو تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے، لیکن کمال کا انسان وہ ہوتا ہے جو غلط باتوں کو برداشت کرے۔ تو ہمارے علماء کرام کے جو رویے جو ہوتے ہیں، ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل میں دینی اسلام کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں کو یہ تمیز نہیں رہتا کہ بھائی دینی اسلام الگ چیز ہے اور عالم الگ چیز ہے۔ وہ عالم کو دینی اسلام سمجھ کر دینی اسلام سے وہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کریں گے تو دینی اسلام کی طرف لوگ واپس آ جائیں گے۔ جو کالج اور یونیورسٹی میں جو لوگ ہیں نا، الحاد اور ملحدین جو لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ محبت کے دائرے کے اندر بات کرو گے باخلاق طریقے سے تو وہ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بھائی ہم نے اپنا رویہ یہ ٹھیک کرنا ہے۔ نمبر 4، جو قدیم جو گزرے ہوئے زمانے میں لوگ الحاد سے متاثر ہوتے تھے سائنس اور منطق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو اس وقت منطق اس معاشرے میں ایسے بدترین چیز سمجھی جاتی تھی کہ نعوذ باللہ بعض لوگوں نے کہا یجوز الاستنجاء باوراق المنطق۔ یہاں تک لوگ علماء، دیکھیں وہ یہ جملہ کہنے والے بڑے علماء ہیں، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا منطق کے مقابلے میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ منطق کی وجہ سے لوگ الحاد کی طرف جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم کسی کی مخالفت کرتے ہوئے شاعر اللہ اور ان چیزوں کی بے ادبی کر جاتے ہیں جو چیز ہمارے لیے مکرم اور محترم ہوتی ہے۔ اب یہ جو کاغذ ہے یہ ہمارے لیے محترم ہے،
ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے کبھی کبھی ہم الہات کے مقابلے میں اتنے حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو بھول کر بد اخلاقی پر اترتے ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگ علماء سے متنفر ہو کر الہات کی طرف جاتے ہیں. نمبر 5، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات اور اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں. جب انسان کے دل میں ایک اعتراض پیدا ہو جائے، ایک سوال آ جائے، جب انسان کسی سے وہ سوال نہ پوچھے تو اس بنیاد پر اس کے دل کے اندر شکوک کی کثرت پائی جاتی ہے، شکوک مزید بڑھ جاتے ہیں. تو پھر وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ شکوک اور شبہات اس کے عقل پر غالب آ کر اس کے عقل کو مغلوب کر کے تمام تر صحیح اور غلط کے مابین جو فرق کرنا ہوتا ہے، یہ تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی بنیاد پر لوگ الہات کی طرف جاتے ہیں. اور اس میں ہمارے علماء کرام کی کمی ہوتی ہے کہ جب اگر کسی کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر اشکال ہو تو وہ عالم سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ ہم کافی اپنے ذہن کو ہم نے کافی محدود کیا ہوا ہے. تو ہم نے ہر کسی کی بات کو سننا ہے. لوگ اسلام کے خلاف بھی بولیں گے، رب العالمین کے خلاف بھی بولیں گے، پیغمبر علیہ السلام کے خلاف بھی بولیں گے. ہم نے اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی آپ کافر، آپ مرتد، آپ واجب القتل، یہ نہیں کرنا ہے. ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، آپ کے ذہن میں یہ وسوسے آئیں گے، لیکن اس کا حل بھی تو موجود ہے. اور نمبر 6، یورپی دنیا سے متاثر جو لوگ ہوتے ہیں، جو امریکہ اور یورپ کی دنیا سے متاثر لوگ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ان پر آزمائش آتی ہے. بیماری کا آ جانا، غربت کا آ جانا، بچوں کا وفات ہو جانا. تو اسی وقت بیماری کے دور میں وہ دعا مانگتے ہیں اللہ کی دربار میں، اور ان کا دعا کبھی کبھار قبول نہیں ہو جاتا ہے. تب وہ مایوس ہو کر الہات کی طرف جاتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہوتے تو ہماری دعا کو ضرور قبول کرتے، کیونکہ ہم تکلیف میں ہیں. یہ سارے اشکالات ہیں، اس کے جوابات میں دوں گا انشاءاللہ. تو کبھی کبھی یہ دعا کا قبول نہ ہونا انسان کی غلطی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان غلط فہمی کی وجہ سے کہتا ہے کہ میرا دعا قبول نہیں ہوتا، اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. آہستہ آہستہ اس کے جوابات آئیں گے. اس کے علاوہ کبھی کبھی بغیر علم کے وہ کتابیں پڑھنا جو الہات کے موضوع پر ملحدین نے لکھی ہے، اور اپنی نادانی اور غلط فہمی کی بنیاد پر اسلام پر جو اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر لوگ جب بے علم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا علم تو ہوتا ہے نہیں ان کے پاس. یہ کالج اور یونیورسٹی والے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے وہ تھوڑا کافی دور ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان پر حملہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یہی اسباب ہے الہات سے متاثر ہونے کے. اور الحمدللہ ہم مدارس میں ہیں، ہم الہات سے متاثر نہیں ہوتے.